بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈکس نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں احمد علی شاہ۔ آج کی کچھ ٹاپ نیوز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ امریکہ نے نئی حکومت کے اوپر میتھیو ملر کو چھوڑ دیا ہے اور پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ وہ انڈیا کی تابعداری کی پریکٹس شروع کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر ایمرجنسی لگانے کی خبریں بھی گردش کرنے لگ پڑی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے۔ اور اگر دوسری طرف عمران خان کی بات کی جائے تو انہوں نے ڈی چوک کے اندر ایک بار پھر سیاسی میلہ لگانے کا عندیہ دے دیا ہے، اور عمران خان کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کی بھی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ خان صاحب کو 2 آفرز دی گئی ہیں کہ اس جگہ کے اوپر ہم آپ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر خان کا رد عمل کیا تھا، بہت مزیدار تھا، اس کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں۔ کیونکہ خان کے چاہنے والوں نے اور خان کی پارٹی کے لوگوں نے زمان پارک کو دوبارہ سے سجانا شروع کر دیا ہے، ادھر پوچا پارٹی شروع ہو چکی ہے اور زمان پارک کی رونقیں دوبارہ بحال کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ خبروں کی تفصیل شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ عمران ریاض خان اور اسد علی طور کے اوپر آواز اٹھاتے رہیے، کیونکہ عدالت کے اندر سے عمران ریاض خان نے آج ایک بہت ہی خوفناک خبر دی ہے اپنے میڈیا کو۔ عمران ریاض خان نے بتایا کہ میرے اوپر مزید مقدمات کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اگر آپ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے تو ہم آپ کے اوپر مزید مقدمات کریں گے، اور دھمکی دی جاتی ہے کہ پرویز الہی والا حساب آپ کے ساتھ بھی کریں گے۔ انہوں نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تھا، وہ خان کے ساتھ جا کے بیٹھے تھے، وہی حساب آپ کے ساتھ کریں گے۔ اتنے مقدمات کر دیں گے کہ اگلے 10 سال آپ ان سے جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ ایک سے ضمانت لیں گے تو دوسرے میں گرفتار ہو کے 6 مہینے اندر رہیں گے۔ اسی طرح ہم آپ کو گھماتے رہیں گے مگر آپ باہر نہیں آ سکیں گے۔ اور عمران ریاض خان کا کہنا تھا کہ میرے سامنے 2 چیزیں رکھی گئی ہیں کہ اپنے ان 2 موقف کے اوپر سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو جیل میں سڑو گے۔ اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا اس میں یہ تھا کہ آپ نے دھاندلی کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی، اس کے اوپر آپ نے بالکل خاموش ہو جانا ہے، اور جو نئی حکومت بنی ہے بالخصوص مریم نواز، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی ہے آپ نے۔ یہ آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں، اگر آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں تو ہم آپ کو رہا کر دیں گے۔ جس کے اوپر عمران ریاض خان نے بولا کہ میں ساری زندگی جیل میں رہنا پسند کروں گا مگر میں اپنے اصول سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور جب اسد علی طور کو عدالت کے اندر لایا جاتا ہے تو وہ اپنا بہت ہی شارٹ سا بیان دیتے ہیں، وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں کہ تھینک یو قاضی فائز عیسیٰ، اور ان کا ایک ہی ٹونٹ ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کو تھینکس کرتے ہیں، کیونکہ ایک مقدمے کے اندر جب اسد علی طور کا نام بیچ میں نہیں تھا مسنگ پرسن اور صحافیوں کے اوپر تشدد، تو قاضی فائز عیسیٰ نے بڑے لہکا کر کہا تھا کہ اسد طور کا نام کیوں نہیں ہے، جس کے اوپر سب سے زیادہ تشدد ہوا۔ اور اس وقت اسد علی طور بالکل قاضی فائز عیسیٰ کو پوائنٹ کر کے کہتے ہیں کہ تھینک یو۔ اور عمران ریاض خان کے اوپر تو اس وقت شریف خاندان کا خاص کرم اور خاص نظر ہے کہ اس کو باہر نہیں آنے دینا چاہتے، کیونکہ سب سے بڑے حریف عمران ریاض خان کے وہی ہیں، وہ انہی کے خلاف سب سے زیادہ بولتا ہے اور ان کی کرپشن کو بے نقاب کرتا ہے، جو کہ شریف خاندان کو سوٹیبل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جی دوسری خبروں کی طرف۔ ایمرجنسی لگانے کی تیاری ہو چکی ہے اور انڈیا کی تابعداری کرنے کی دھمکی امریکہ بھی دے چکا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مگر آئے روز عمران خان کو ایک نئی سے نئی ڈیل آفر ہوتی ہے، عمران خان مزے سے بیٹھ کے اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور آج بھی وہی سین ہوا ہے کہ عمران خان کو آفر کی گئی ہے کہ ہم آپ کو اڈیالہ جیل سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں جہاں کے اوپر آپ آسانی سے اور پرسکون زندگی گزار سکے، جس کو خان نے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ خان کے سامنے 2 جگہ رکھی گئی تھی کہ ایک تو آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں، دوسرا آپ اپنے جو نئے چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر، ان کے گھر ہم آپ کو منتقل کر سکتے ہیں، ان کو سب جیل قرار دے سکتے ہیں، جس کو خان نے سختی سے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور انہوں نے بولا ہے کہ آپ نے جو غیر قانونی طور پر میری بیگم کو بنی گالہ کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو بھی اڈیالہ جیل کے اندر لے کے آؤ۔ اور خان نے ان دونوں جگہوں کو ریجیکٹ کر کے بولا ہے کہ میں ادھر سے نکل کر عدالتوں سے ضمانتیں لے کر سیدھا زمان پارک ہی جاؤں گا، جس کے اوپر پی ٹی آئی کے وکلاء نے بھی ٹی وی کے اوپر آ کر یہ بات بتائی ہے کہ عمران خان، بشریٰ بی بی اور شاہ محمود قریشی رمضان کے آخری عشرے تک رہا ہو جائیں گے، ان کیسز سے بری ہو جائیں گے، اور کیونکہ ان کیسز کے اندر جان نہیں ہے، عدالتوں کو مجبوری کے طور پر یہ کیس اڑانے پڑیں گے۔ اور عمران خان نے بولا کہ میں سیدھا زمان پارک ہی جاؤں گا، میں اسلام آباد میں رکنے والا نہیں ہوں، اب میں زمان پارک سے ہی تمام سیاست کروں گا، جس کے اوپر زمان پارک کی صفائیاں شروع کر دی گئی ہیں، ادھر دوبارہ سے کیمپ لگانے کی جگہ تیار کر دی گئی ہیں، اور عمران خان کا ادھر جو ایک پہلے انہوں نے ایک رونق لگائی ہوئی تھی، ایک میلے کا سما بنایا ہوا تھا، اس کو دوبارہ رمضان کے اندر بحال کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے ڈی چوک کے اندر
دوبارہ دھرنا دینے کا عندیہ بھی دے دیا ہے اور انہوں نے وہاں پر سیاسی میلہ لگانے کا بھی عندیہ دیا ہے۔ یہ بات شیر افضل مروت کر رہے تھے، جن کو ہمیشہ ٹاسک ملتا ہے اسلام آباد کے اندر سٹرائک کا، جو اس سنڈے کو بھی ان کا ایک ادھر ریلی ہوگی یا پورے ملک میں جو احتجاج ہے اس کو اسلام آباد میں شیر افضل مروت ہی لیڈ کریں گے، اور انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے اور انہوں نے ہماری اقلیتی سیٹیں نہ دی تو جب تک سیٹیں ہمیں نہیں ملتی ہم ڈی چوک کے اندر دھرنا دے سکتے ہیں، ہم ادھر بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ ہمیں اٹھا نہیں سکیں گے کیونکہ پاکستان پورے سے لوگ ادھر آئیں گے۔ اور شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ اس بار جو لوگ آئیں گے وہ آپ ان کو سنبھال نہیں سکیں گے کیونکہ اس وقت خان 73% پاپولر ہے۔ جب لاسٹ ٹائم ہم نے دھرنا کیا تھا تب خان 40% پاپولر تھا، اس وقت پاکستان کے نوجوان ہمارے ساتھ ہیں اور اگر وہ آ گئے تو آپ کے لیے بہت سی مشکلات ہو سکتی ہیں، اس لیے ہوش کے ناخن لیں۔ اب آتے ہیں جی ایمرجنسی اور انڈیا کی تابعداری کے اوپر۔ اس وقت پاکستان میں ایمرجنسی لگانے کی بھرپور تیاری کی جا رہی ہے۔ ایمرجنسی لگانے کے لیے حکومت کو اس وقت 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اسمبلی سے ریزولوشن پاس کرا کر ایمرجنسی نافذ کر سکیں، اور وہ 2/3 دینے کی ان کو مکمل تیاری کر لی گئی ہے۔ اور جو اقلیتی سیٹیں ہیں وہ بھی حکومت کو اس لیے دی جا رہی ہیں کہ وہ 2/3 میجورٹی لے سکیں اور ایک تو ایمرجنسی لگا سکیں اور دوسرا قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے سکیں۔ یہی دو مین موٹو ہیں۔ ایمرجنسی لگانے اس وقت اتنا ضروری ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے ایمرجنسی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ایمرجنسی نہیں ہوتی اپوزیشن آواز بلند کرتی رہے گی اور وہ ان کو سکون سے جینے نہیں دے گی، اور میڈیا کو مزید دبانے کے لیے بھی ایمرجنسی بہت ہی زیادہ مقصود ہو چکی ہے تاکہ میڈیا کو مزید کنٹرول کیا جا سکے اور ان کے ساتھ مزید معاملات سیٹ کیے جا سکے، ان کو ایک لیول کے اندر لے کے آیا جا سکے، اس سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ اور امریکہ نے بھی اپنی چال چل دی ہے اور انہوں نے بھی اس وقت جس طرح عمران خان کے اوپر ڈونلڈ لو کو مسلط کیا گیا تھا، اس طرح نئی حکومت کے اوپر میتھیو ملر کو مسلط کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں کہ انڈیا کی تابعداری کر لے پاکستان تو بہتر ہے، کیونکہ انڈیا کو ہم پاکستان سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اس کو زیادہ آگے دیکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان نے بھی بھرپور تیاری کر لی ہے کہ انڈیا کی تابعداری کرے۔ جس طرح آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کا پرائم منسٹر مودی شہباز شریف کو مبارکبادیں دے رہا ہے اور شہباز شریف اس کا تھینکس کر رہا ہے۔ یہ اسی چیز کی ایک کڑی ہے جس کو ساتھ ساتھ ملا کے ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھی شروع کی جائے، ان کے ساتھ ان کے جو سفیر ہیں وہ بھی پاکستان میں ان کو آنے کی اجازت دی جائے، اور جو ان کا موقف ہے کشمیر کے اوپر اس کو بھی تسلیم کیا جائے۔ یہ چیزیں کافی زیادہ طے ہو چکی ہیں، کیونکہ اس وقت جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں، امریکہ، ترکی، چائنا اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں، انہوں نے یہ حکومت تسلیم کر لی ہے، کیونکہ ان کو کرنی ہی تھی، کیونکہ ان ممالک کو اس وقت ایسی ہی حکومت چاہیے ہے جو یس اور نو کے اوپر چلتی ہو۔ نو والا تو کانسیپٹ نہیں ہے، صرف یس سر کے اوپر چلتی ہو، اور سب سے زیادہ سوٹیبل جو ہیں وہ شریف خاندانی ہیں، جو کہ نو ان کے اندر ہے ہی نہیں، ان کی ڈکشنری میں نو لفظ ہے ہی نہیں، اور وہ صرف یس سر کہتے ہیں، اور امریکہ نے ان کو تسلیم کر لیا ہے، چائنا نے بھی کر لیا ہے، اور عرب ممالک تو آگے ہی یہی چاہتے ہیں، کیونکہ خان سے وہ کافی زیادہ تنگ تھے کہ خان ان کو پریشرائز کرتا ہے کہ آپ کشمیر کے اوپر بیان دیں یا فلسطین کے اوپر بیان دیں۔ اس چیز سے عرب ممالک کافی زیادہ تنگ تھے۔ اس وقت وہ خوش ہیں کہ 1-1 ارب روپیہ ہم ان کو سال کا دیا کریں گے اور اپنی مرضی کے کام ان سے کروایا کریں گے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔